بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ قاضی ان کی رگ رگ سے واقف ہونے کا میں دعویٰ کرتا رہا ہوں، اور آج ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ قاضی صاحب نے کیا گیم ڈال دی تھی۔ جب قاضی نے ارشد شریف کا کیس اچانک سماعت کے لیے مقرر کر دیا تو میں نے 25 جولائی کی ویڈیو میں ایک خدشے کا اظہار کیا تھا، قاضی صاحب کی رگ رگ کو جانتے ہوئے۔ اب ہم اس پہ اپنا تجزیہ بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں کہ قاضی صاحب کیا کر رہے تھے۔ میں نے اس دن کیا کہا تھا، میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں سے سنوانا چاہتا ہوں جو میں نے 25 جولائی کو اپلوڈ کی تھی۔ سارے ابہام دور ہو جائیں گے قاضی صاحب نے کس طرح فوج کو بلیک میل کر کے اپنے کچھ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے پاکستانیوں، ذرا یہ کلپ سنیں۔ میں آپ کو اپنی کچھ دن پہلے کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ قاضی صاحب نے ارشد شریف شہید کا کیس، الیکشن میں دھاندلی کا کیس اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا جو کیس ہے، یہ رکھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بارگین کرنے کے لیے۔ دیکھیں، ارشد شریف شہید کا کیس وہ کیس ہے، اور ملٹری عدالتوں کا کیس خاص طور پہ وہ بھی قاضی صاحب نے بارگیننگ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ کیس ہے کہ ان دو کیسز کی وجہ سے مظہر علی اکبر نقوی اور اعجاز الحسن کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے ہیں۔ اس قدر اسٹیبلشمنٹ ٹچی ہے ان کیسز کے بارے میں۔ اچانک یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے اس وقت جب قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن خطرے میں پڑ گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں گیم کو؟ ایک تو یہ اینگل ہے کہ ادھر قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن خطرے میں پڑی، ان سے کیے گئے وعدوں سے کوئی پیچھے ہٹنے لگا تو قاضی صاحب نے کہا بھی میں ایک ذرا پتہ کھیلتا ہوں، یہ کیس میں سماعت کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ فی الحال میں اتنی بات کروں گا کیونکہ قاضی صاحب کی بلیک میلنگ کا نتیجہ نکل آیا ہے۔ ناظرین، یہ دو جج سردار طارق مسعود اور مظہر عالم میاں خیل نے آج ایڈ ہاک جج کے طور پہ حلف اٹھا لیا ہے۔ ان دو ججز میں سے ایک مظہر عالم میاں خیل ایڈ ہاک جج بننے کے لیے پہلے تیار نہیں تھے۔ قاضی صاحب نے اچانک ارشد شریف شہید کا کیس غیر قانونی، غیر آئینی طور پر 3 ممبر بینچ کے سامنے اکیلے ہی لگا دیا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تھا، میرا اندازہ یہ تھا کہ قاضی صاحب نے کیس چلنے لگایا ہوگا لیکن بینچ کمیٹی نے بنایا ہوگا۔ آج پتہ چلا کہ قاضی صاحب نے جو 3 ججوں کی کمیٹی ہے اس سے بالا ہی جا کے یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا اور منصور علی شاہ کی قیادت میں کر دیا۔ میں آپ کو سارا کھیل سمجھاتا ہوں قاضی صاحب نے کیا کیا ہے۔ قاضی صاحب کو 4 جج چاہیے تھے، 2 نے تو صاف انکار کر دیا۔ قاضی صاحب نے یہ کیس لگایا کیونکہ قاضی صاحب نے جوڈیشل کمیشن سے تو اپروو کروا لیا تھا نام، ان پر کام جاری تھا مظہر عالم میاں خیل صاحب کے پیچھے۔ قاضی صاحب کو یہ 2 جج لازمی چاہیے تھے، ایک نہیں چاہیے تھا۔ سردار طارق مسعود تو پہلے دن ہی ہاں کر بیٹھے تھے۔ پھر قرائن یہ بتاتے ہیں کہ قاضی صاحب نے ارشد شریف شہید کا کیس سماعت کے لیے مقرر کیا غیر آئینی، غیر قانونی طور پہ، اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ دوسرا جج بھی مجھے مینیج کر کے دو کہ وہ ہاں کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی صاحب کے اور بہت سارے معاملات ہیں جس میں اگر ان کی ایکسٹینشن کا وعدہ جو تھا وہ پورا نہیں کیا گیا تو قاضی صاحب نے گلمپس دکھا دیا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ قاضی صاحب نے گیم کیسے ڈالی کہ منصور علی شاہ صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مان رہے، اور ابھی حالیہ ہی 12 جولائی کو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کے خلاف جاتے ہوئے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ سنایا ہے۔ سپریم کورٹ کو جو کور کرتے ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ 8 جج اکٹھے جو ہوئے ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب کی بردباری کی وجہ سے، سمجھداری کی وجہ سے، کہ انہوں نے تمام ججز کو اکٹھا کیا، انہیں پورا جو معاملہ ہے اور اس کے آگے پیچھے جو مضمرات ہیں، جو اس کے آؤٹ کم کی وجہ سے نتائج نکل سکتے ہیں عدالتوں کے لیے، وہ سب ایسے طریقے سے تمام ججز کے سامنے رکھے کہ تمام ججز کو قائل کر لیا کہ آئینی پوزیشن یہ ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ تو منصور علی شاہ صاحب کے سامنے قاضی صاحب نے یہ کیس لگا کہ کمپنی کو پیغام دیا کہ یہ بندہ تو تمہارے کیس ہونے میں نہیں ہے، یہ تو تمہاری بات نہیں مان رہا، اب میں نے ارشد شریف کا کیس لگا دیا اس کے سامنے، اب بھگتو۔ پھر ہمیں نتیجہ نظر آتا ہے، سدھایا ہوا مظہر عالم میاں خیل آتا ہے اور حلف اٹھا لیتا ہے۔ یہ پہلا نتیجہ۔ اور دوسرا نتیجہ، اگر واقعی یہ بلیک میلنگ کامیاب ہوئی ہے، کیونکہ کیس لگانے کے دن سے لے کر جس دن کیس لگا اس کے درمیان نیگوسیشنز ہوتی ہیں، پاکستان کا نظام ہے اور ہم لوگ اب سمجھ گئے ہیں، اس لیے آپ کو بھی تھوڑا بتاتے رہتے ہیں، آپ لوگ بھی ویسے تو سمجھ گئے ہیں پاکستان کا نظام کیسے ہے۔ تو یہ جو 2 ججز لگ گئے قاضی صاحب کی، آبویسلی جو اکثریت کم ہو گئی تھی اس کو اب سہارا مل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جو ایکسٹینشن کے معاملات کھٹائی میں تھے، اب قاضی صاحب نے کوئی کمٹمنٹ لے لی ہے دوبارہ سے کہ ہاں جی آپ معاملات کریں گے، تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ مخصوص نشستوں کے کیس کے اوپر ججوں کو کہا گیا ہے کہ کام کرو،
کیونکہ قاضی صاحب کو دو ہی چیزیں چاہیے نا جو ڈائریکٹ ہیں. انڈائریکٹ پھر یہ ہے کہ آپ ری کاؤنٹنگ کروا کے کر لیں, جو کہ غیر قانونی ہوگا, کیونکہ جب ٹریبیونلز بن جائیں تو پھر الیکشن کمیشن کیسے ری کاؤنٹنگ کروا سکتا ہے؟ سو وہ کیسے پتا چلے گا آپ کو؟ آپ تو سارا کھولتے ہیں تو زیادہ ووٹ مسترد کر رہے ہیں, لیکن جو پہلے مسترد شدہ ووٹ ہیں وہ وہاں پہ قانونی طور پہ اس قابل نہیں بن رہے کہ ری کاؤنٹنگ کروائی جائے. سو سیدھا طریقہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے دو مطالبات قاضی صاحب نے رکھے ہوں, جو کہ ہمارا تجزیہ کہتا ہے. نمبر ایک, یہ جج مجھے مینیج کر کے دیں جو ہو گیا, اور نمبر دو, مجھے مقصود نشستوں کے کیس میں جو 3 ججز ہیں اس میں سے 2 کم از کم مینیج کر کے دیں. اب جب مقصود نشستوں کا کیس لگے گا تو چیز سامنے آئے گی کہ ہاں واقعی یہ کیس لگتا ہے. یعنی قاضی صاحب نے ایک اور ڈراوا بھی اسٹیبلشمنٹ کو دے دیا کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ صرف میں جاؤں گا تو یہ حکومت گر جائے گی, مقصود نشستوں کا کیس کا فیصلہ پر عمل درآمد ہوگا, عمران خان تگڑا ہوگا. نہیں, تمہارے کچھ جرنیل اور کچھ آفیسر بھی ٹانگے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اطہر من اللہ, منصور علی شاہ وغیرہ جب زیادہ تگڑے ہو جائیں گے منصور علی شاہ صاحب کے آنے کے بعد, اور ارشد شریف کا کیس 5 ممبر تگڑے جج کے سامنے لگ گیا, آپ میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. تو قاضی صاحب نے ایک الٹیمیٹ کارڈ کھیلا ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کرانے کے لیے کہ یہ جو ڈر کا بزنس میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا, وہ یہ ڈر کا بزنس چلانے کے لیے قاضی صاحب نے یہ کارڈ کھیلا. اب دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کتنی خوفزدہ ہوئی ہے, کیونکہ یہ ان کی ایکلیز ہیل ہے. یہ کیس, یہ وہ کیس تھا کہ اتنی ڈر گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کہ ارشد شریف ابھی ان کا جنازہ نہیں ہوا تھا تو ڈی جی آئی ایس آئی پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں پریس کانفرنس کرنے آ گیا تھا. اتنی ٹانگیں کانپ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کی, اتنی زیادہ گھبرا گئے تھے کہ پتہ نہیں کیا رد عمل آئے گا عوام کا, پتہ نہیں اب کیا ہوگا. کہ انہوں نے جو کام کیا تھا, انہیں لگتا تھا کہ کینیا سے کوئی خبر آئے گی نہیں, وہاں کوئی ہوتا نہیں ہے, ہم کور کر لیں گے. رات کو سٹوری دے دی تھی کہ ٹھیک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. یہ سوچتے تھے کینیا میں ہوا ہے, اتنی کسی کی وہاں پہ ایکسس ہے نہیں, نہ آنا جانا ہے, نہ رابطے لوگوں کے ہوتے ہیں. بھائی برطانیہ میں ہو تو وہاں اوپننس ہے, پتہ چل جائے گا. لیکن کینیا جیسے ملک میں تو کور اپ ہو جاتا, اور پولیس نے کور اپ کر بھی دیا تھا. ایکسیڈنٹ سے معاملہ ہوا کہ جی مسٹیکن آئیڈینٹی ہے, مسٹیکن آئیڈینٹی سے معاملہ ہوا نہیں جی قتل کیا گیا, قتل کے بعد پتہ چلا ٹارچر کر کے قتل کیا گیا. سو سب کچھ کھلتا چلا گیا, لیکن یہ اس کیس سے گھبرائے ہوئے ہیں سارے. کئی جرنیل اور کئی آفیسر جو ہیں جرنیل سے کم بھی, وہ اس میں رگڑے جاتے ہیں. تو یہ ایک الٹیمیٹ کارڈ ہے جو قاضی صاحب نے بڑے ٹائم پہ کھیلا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب کا یہ کارڈ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اور کس حد تک چل پاتا ہے. دوسری چیز, سیدہ عروبہ کومل جو تحریک انصاف کا فیس بک پیج چلاتی تھیں, ان پہ الزامات لگائے گئے جی 11 لاکھ اکاؤنٹ چلاتی ہے. اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ اتنے ڈفرز ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے فیس بک پیج پہ 11 لاکھ پیج لائکس یا فالوورز ہوں, اس کو انہوں نے کہہ دیا یہ 11 لاکھ اکاؤنٹ چلاتی ہیں. لیکن چلیں, آج ان کو ضمانت مل گئی ہے, 50,000 کے مشرقے جمع کروا کے ان کی ضمانت ہو گئی ہے. بھائی اگر 11 لاکھ اکاؤنٹ کی خبر سچی تھی تو ضمانت کیسے ہو گئی؟ پھر دیتے ثبوت 11 لاکھ اکاؤنٹوں کے, پھر اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی دیتے ثبوت. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا پورا ریاستی بیانیہ جھوٹ کے اوپر کھڑا ہے. میرا ایک سوال ہے اس ملک کے کرتاؤں دھرتاؤں سے, اور میں بلکہ آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں, ابھی میرے سامنے آئی ہے تھوڑی دیر پہلے ہی, جو سیاست.pk کے ہیڈ ہیں, اونر ہیں عدیل حبیب, ان کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے, تو میں آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہتا ہوں. بیانیہ ہے جی کہ یہ جو سیاست.pk یہ ISI کا پروجیکٹ تھا, یہ فیاض الحسن چوہان نے کہا. اس پر راوی جسے حسن ایوب کا نام دیا گیا ہے, تہلکہ خیز کا وہ اوپر کمنٹ کرتا ہے, شہاب الدین جن کے بارے میں آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کون سی زبان بول رہے ہیں, انتہائی سنجیدہ الزام. جی سیاست.pk ISI کا پروجیکٹ تھا. فیاض الحسن چوہان خود کہتے ہیں جی میں بطور وزیر اطلاعات ان چیزوں سے واقف ہوں, ٹھیک ہے جی. اور پھر ایک یہ کوئی تھت پاتی سے کہتے ہیں, مجھے اس کا صحیح پتہ نہیں ہے کون ہے یہ, کہ تحریک انصاف والے آج کل سوشل میڈیا پر سارا دن دوسروں کو ایجنسیوں کا بندہ ثابت کرنے پر لگے رہتے ہیں. آج فیاض الحسن چوہان نے بتا دیا مطلب کہ یہ سالی میں کھاتے اسی میں چھید کرتے ہیں, مطلب ثابت یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیاست.pk ایجنسیوں کا پروجیکٹ ہے. اب اس پر عدیل حبیب نے لکھا ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. آپ ان نمونوں کی عقل مندی کا اندازہ کریں, ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے لوگ ان کا سوشل میڈیا پر مذاق اڑاتے ہیں. یہ جو نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, کس جینیس کا آئیڈیا ہوگا؟ یہ وہ ایک بندہ ان کو مسلسل چغد بنا رہا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا, اب آپ کو بھی پہنچاؤں گا. لیکن شہرت کا گیئر مسلسل ریورس پر لگا ہوا ہے اور لگاتار سپیڈ پکڑ رہا ہے. آپ ان کی پوسٹوں کے نیچے لوگوں کے کمنٹس پڑھ سکتے ہیں, گالیوں کے سوا کچھ نہیں ملتا. ہماری انکمپیٹنٹ ایجنسیز ان نکموں کے اوپر ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ برباد کر رہی ہیں. کب اوپر بیٹھے چند بے عقلوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ لاکھوں بندے بھی ہائر کر لیں پھر بھی سوشل میڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ سوشل میڈیا بائی ڈیفینیشن ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی آواز.
آپ اس میں چند جعلی آوازیں شامل کر کے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. نون لیگ نے بھی سب کچھ کر کے دیکھ لیا. اب تو مریم نواز نے ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بنانے سے توبہ کر لی ہیں. تو یہ ہے ٹوٹل ہمارے جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں, جو بڑے کلیور دماغ ہیں, جو خود کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, ان کی ٹوٹل عقل یہ ہے کہ کسی تھت پھت اور فیاض الحسن چوہان جیسے بندے سے بیانیاں بناتے پھر رہے ہیں. بیانیہ کیا جی کہ سیاست ڈاٹ پی کے ISI کا پروجیکٹ تھا, جبکہ سیاست ڈاٹ پی کے وہ پہلا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جس نے مین سٹریم میڈیا کو ریپلیس کرنا شروع کیا. انہوں نے کیا کیا, سیاست ڈاٹ پی کے پہ الزام لگا کے اور کوئی آزاد نامی چیز جو ہے وہ لانچ کر دی. پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں خطرناک بیانیے بنائے جاتے ہیں, جس میں تھت پت ٹائٹ لوگوں کو اور فیاض الحسن چوہان کو روز پروگرام دیے جاتے ہیں, جن کو گھر میں کوئی دوسری بار دال نہ بنا کے دے. جو دہی لینے جاتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا پیسے ہاتھ میں سنبھال کے رکھنا, 10 روپے کی گما نہ دینا. ان لوگوں کو چینلوں پہ بٹھا کے پروگرام کروائے جا رہے ہیں. یہ ہمارے اسٹریٹجک تھنکرز کی ٹوٹل سوچ ہے. کبھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے ارشد شریف جیسے بلند و قامت اور بلند و بالا کردار کے لوگ, آج کھڑے ہیں فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ. ان کا جو آپ نے تباہی اور ان کی بربادی, ان کی تنزلی دیکھنی ہے تو وہ یہیں سے آپ کو نظر آ جائے گی. دیکھتے ہیں قاضی صاحب کس حد تک بلیک میل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, کیونکہ میں آپ کو بار بار ہر ویڈیو میں کہتا ہوں ایک بندے پر نظر رکھیں, اور وہ ہے قاضی فائد عیسیٰ. وہ اگر وقت پہ ریٹائر ہو جاتا ہے, یہ نظام آٹو پائلٹ پہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا, عمران خان بھی رہا ہو جائیں گے. قاضی صاحب اگر وقت پہ ریٹائر نہیں ہوتے تو پھر کسی چیز کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.